بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اکرام نے دکان کا شٹر بند کیا، ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا جس میں ضرورت کی چیزیں اور رقم تھی بغل میں دبایا اور دکان کے سامنے کھڑی اپنی سائیکل کا تالا کھولا اور گھر کی راہ لی۔ اکرام ایک چھوٹے سے قصے دیالپور میں رہتا تھا۔ اس کے والدین عرصہ ہوا اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اکرام نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کر کے ایک پبلشر کے ہاں ملازمت کر لی۔ آہستہ آہستہ اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی دے دیا۔ اس طرح اکرام نے اپنی ایمانداری کی بدولت اپنا مستقبل محفوظ کر لیا۔ دکان کے مالک نے اپنا تمام کام اس کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ اب اکرم اس دکان کا اکیلا مالک تھا۔ اس نے اپنی شب و روز کی محنت سے اس دکان کو 4 چاند لگا دیے اور اس کا کاروبار دوسروں کی نسبت کافی زیادہ ترقی کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام شہر کے بڑے پبلشروں میں لیا جانے لگا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے شہر کی بجائے قصبے میں ہی رہائش رکھنے کو ترجیح دی۔ اکرام کے 3 بچے تھے جس میں سب سے بڑا لڑکا 10 سال کا تھا۔ اس سے بالترتیب 2 لڑکیاں تھیں۔ قصبے میں ایک پرائمری اسکول تھا جس میں وہاں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا تو اپنے بچوں کو مزید تعلیم دلانے کے لیے شہر کا رخ کرتا۔ اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا تو اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیتا۔ اکرام اپنے لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، سو اس نے اسے شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں ہاسٹل کی سہولت ہونے کی وجہ سے اس نے روزانہ آنے جانے کی سردردی سے بچنے کی خاطر اسے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ اس کا لڑکا صرف جمعرات کو گھر آتا اور پھر ہاسٹل چلا جاتا۔ آج بھی جمعرات تھی، اس کا بیٹا ہاسٹل سے گھر آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سائیکل چلاتا ہوا قصبے کی طرف جانے والی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ قصبے کی کچی سڑک کے دونوں جانب گندم کے سنہری خوشے ہلکی ہلکی ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اکرام رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ قصبے کا فاصلہ شہر سے تقریباً 10 فرلانگ ہوگا۔ عام حالت میں یہ فاصلہ وہ آدھے گھنٹے میں طے کر لیتا تھا، مگر آج یہی راستہ اسے طویل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ راستے میں ایک کتاب پڑی دکھائی دی۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کتاب کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے جھک کر کتاب اٹھانے کی کوشش کی، اس کی ایک چیخ نکل گئی۔ کتاب پر ایک ڈھانچے کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور اس پر نامعلوم زبان میں ایک موٹی سرخی لکھی تھی۔ تصویر میں ڈھانچے نے اپنا سوکھا سڑا ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اس ہاتھ کے ساتھ ایک کوبرا سانپ بل کھاتا ہوا لپٹا دیکھا گیا۔ وہ یہ سوچ کر کتاب اٹھانے کے لیے رکا تھا کہ شاید کسی کی گر گئی ہے، مگر یہ تو کچھ معاملہ ہی اور تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے یہ کتاب اٹھائی اور سائیکل کے پیچھے کیریئر پر رکھ کر گھر کی راہ لی۔ گھر میں اس کی توقع کے مطابق اس کا لڑکا آیا ہوا تھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اس سے شہر کی باتیں سن رہے تھے۔ اکرام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی اور پھر اپنی سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے اس کے پیچھے رکھی کتاب اٹھا لی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے ان لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی بیوی تو کہہ رہی تھی کہ اس کتاب کو فوراً ہی پھینک آؤ، مگر اس کے سمجھانے پر انہوں نے کتاب کو کھول کر دیکھا۔ اس کتاب کا رنگ زہرا گرد ہو گیا تھا، جبکہ اس کا کاغذ بھی خاصا بوسیدہ تھا۔ اس کتاب میں کچھ عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی تھیں جسے پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کافی دیر تک مغز ماری کے باوجود انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کتاب کو الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے روز اس کا لڑکا حاشر اپنے والدین سے مل کر شہر جانے کے لیے نکلا
اور قصبے کے بس اسٹیشن پر آ کر انتظار کرنے لگا تھا۔ اتنے میں دور سے اسے ایک حولہ سا آتا دکھائی دیا، پھر واضح ہوتے ہی ایک پرانی سی بس اپنے پیچھے دھواں چھوڑتی کچی سڑک پر آتی دکھائی دی۔ اس میں برائے نام مسافر تھے۔ خیر حاشیت جلدی سے اس بس میں سوار ہو گیا، حالانکہ دور دور تک کسی ذی رخ کا نشان نہیں تھا۔ سب مسافر حیرت سے ڈرائیور کو دیکھنے لگے۔ ڈرائیور بھی اب سامنے کے شیشے سے آنکھیں پھاڑ کر نیچے سڑک کی جانب نظریں جمائے تھا۔ حاشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چچا خیریت تو ہے، بس کیوں روک دی؟ اس پر ڈرائیور نے بتایا کہ میں نے ابھی سامنے سڑک پر ایک سفید کفن میں لپٹے شخص کو دیکھا ہے، اسے دیکھ کر میں نے بس میں بریک لگائی تھی، مگر اب دور دور تک کوئی انسان تو کیا جانور بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر سب مسافر ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے۔ پھر ایک شخص نے کہا، شاید آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ ڈرائیور نے بھی سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بس سٹارٹ کی، لیکن ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ گھوما اور بس تیزی سے سڑک سے اتر کر سائیڈ میں لگے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس ٹکر کی وجہ سے تقریباً ساری بس کا آدھا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ کافی لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ کو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ادھر اکرام ابھی شہر جانے کے لیے سائیکل صاف کر ہی رہا تھا کہ اس نے بھی بس کے حادثے کے مطابق خبر سن لی۔ گھبراہٹ میں اس نے سائیکل بھی نہیں لی، خبر گیری کرنے کے لیے پیدل ہی اس طرف دوڑ گیا جہاں اس نے حادثے کے بارے میں سنا تھا۔ لوگ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، جبکہ اکرام بدحواس سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا اپنے بیٹے کی طرف بڑھا، جس کے سر پر چوٹ کا نشان تھا اور خون رس رہا تھا۔ اکرام نے اسے اٹھایا اور واحد ڈسپنسری کی طرف چل پڑا۔ ڈسپنسری میں ایک شخص بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنی اٹھ بیٹھا اور سامنے سے اکرام کو دیکھا جو ہاتھوں میں نوجوان لڑکے کو اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے ہاتھوں سے لیا اور ایک بڑے لمبے میز پر لٹا دیا۔ اکرام نے اسے سارا واقعہ سنا دیا، جس پر ڈسپنسر کہنے لگا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر میں اسے آرام آ جائے گا۔ اس نے ہاتھوں سے ربڑ کے دستانے اتارتے ہوئے کہا۔ اکرام دل ہی دل میں اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کرنے لگا۔ پھر واقعی کچھ دیر میں حاشر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظر اپنے والد پر پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگا۔ اکرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ ہوش آنے پر اکرام نے اس سے حادثے کی تفصیل پوچھی تو جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر سبھی لرز گئے۔ اس کے بعد اکرام فوراً سمجھ گیا کہ یہ حادثہ اس منحوس کتاب کی کارستانی ہے۔ اس نے سہارا دے کر حاشر کو ٹیبل سے اٹھایا اور اسے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اس کتاب کو پھینکنے کے لیے الماری کھولی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا کہ اس کتاب کا الماری کے کسی کونے میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب الماری میں رکھی تھی اور تالا لگا کر اس کی چابی بھی جیب میں ڈالی تھی، سو کسی کے کتاب نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی، اکرام کتاب ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ یہ واقعہ بھول گیا، مگر پھر ایک واقعے نے اکرام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز صبح کے وقت جب اکرام سو کر اٹھا، اس کا بستر تازہ لہو سے تر تھا۔ اس کے سامنے اپنے کپڑے بھی تھے جو ہلکے آسمانی رنگ کے تھے، مگر ابھی خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے گھبرا کر دیگر افراد کو اٹھایا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے بیوی اور بچے خوف سے چیخنے لگے۔ بستر پر خون پھیلا ہوا تھا، مگر حاشر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مگر پے در پے ایسے واقعات ہونے لگے جنہوں نے اکرام کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اب اکرام نے سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں ضرور کسی اللہ والے سے مشورہ کرے گا۔ شیراز بابا کا نام ان معاملوں میں کافی لیا جاتا تھا، سو اکرام نے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اکرام بابا ایک فقیر تھا۔ آج ان کے گھر جاتے ہوئے اکرام یہ سوچ رہا تھا کہ بابا اسے گھر پر ہی مل جائیں
تاکہ وہ انہیں ساری صورتحال بتا کر کوئی مشورہ لے سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا کا گھر سامنے آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اندر سے نکلا جس نے سبز رنگ کا چگا پہن رکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے اکرام کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اکرم سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں ایک جانب چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے کے رخ 2 مٹکے رکھے تھے۔ کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر وہ آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھا۔ اس کے گرد مزید 2-3 لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے بازو دبا رہے تھے۔ شیرازی صاحب ہاتھ میں تسبیح تھامے جھوم رہے تھے۔ اکرام نے سلام کیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اکرام نے ان کا احوال پوچھنے کے بعد انہیں کتاب سے ملنے سے لے کر حاشر کے ایکسیڈنٹ اور اپنے بستر کا خون سے تر ہو جانے کا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران بابا خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اکرام چپ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا نے ساری باتیں سن کر ایک گلاس پانی منگوایا۔ اس میں پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا، خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا۔ ان کے مرید اور اکرام خاموشی سے ایک طرف بیٹھے انہیں دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ چادر کے اندر ہی اندر کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہل بھی رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بابا کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ان کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ میلوں سے دوڑتے آئے ہوں۔ کچھ دیر وہ اپنی سانس بحال کرتے رہے، پھر اکرام سے بولے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سے پردہ اٹھ جائے، مگر میں اتنا ہی جان سکا ہوں، جو کتاب تمہیں ملی ہے وہ 2000 سال پرانی ہے۔ صدیوں پرانی اس کتاب کا موضوع کالے علم پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو نقصان پہنچائے گی جو اس کے قریب جائے گا۔ اب جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ کتاب الماری سے غائب ہو گئی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک تعویذ دے دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہیں اس سے افاقہ ہوگا۔ بابا نے اسے زعفران سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اکرام نے انہیں سلام کیا اور واپس دکان آ گیا۔ سارا دن دکان میں رہنے کے بعد وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اپنی جیب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے موٹر سائیکل دیکھ کر اپنی جیب میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جیب میں ایک ننھا سا سانپ بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اکرام نے جلدی سے جیب الٹ دی۔ جیب میں رکھے پیسے اور دیگر کاغذات وغیرہ جن میں بابا کا دیا ہوا تعویذ بھی تھا وہ باہر نکل کر نیچے زمین پر گر گیا، اور پھر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جیسے ہی یہ کاغذات نیچے گرے وہ سانپ جو اس نے دیکھا تھا کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ بھی سرے سے غائب ہو گیا۔ اسے بابا نے جو تعویذ دیا تھا اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ سب کارستانی اس کی جیب سے تعویذ نکلوانے کے لیے تھی۔ بدلِ نخواستہ اس نے دوبارہ گھر کی راہ لی، اور جیسے ہی گلی میں مڑا اسے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا۔ سامنے چارپائی پر اس کی منجلی بیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں کاغذ اس طرح پھنسا تھا جیسے بلیڈ کو صابن میں پھنسا دیا جائے۔ اس کاغذ کو پہچاننے میں قطعی مبالغہ نہ ہوا۔ یہ کاغذ اسی کتاب کا ورق تھا جسے وہ غلطی سے گھر اٹھا لایا تھا۔ لوگ ایک دائرے کی شکل میں چارپائی کے گرد کھڑے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر لاش کے گلے سے اس پھنسے ہوئے کاغذ کو نکال سکے۔ اکرام نے جیسے ہی کاغذ کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالا تو خون ایک فوارے کی صورت میں زمین پر گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر لڑکی کے گلے پر باندھ دیا۔ اس طرح خون کا بہاؤ رک گیا۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ضروری رسومات کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ اکرام کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسے ہر وقت اپنے چاروں طرف زرد رنگ کے اوراق اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دکان بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔
ایک صبح وہ سو کر اٹھے تو ان کی چھوٹی لڑکی جس کی عمر تقریباً 6 سال تھی، اس کا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ مردہ حالت میں تھی۔ کسی نے جیسے اس کے چہرے پر خنجر سے نشان بنا لیے ہوں۔ ساتھ ہی لرزا دینے والی بات یہ تھی اس کے گردن کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا جس میں سے مغز نکال لیا گیا تھا اور ایک گڑھا سا بن گیا تھا۔ اس گڑھے میں ایک کاغذ کو موڑ کر بھر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ کاغذ اسی کتاب کا ورق تھا۔ پل دو پل میں تمام قصہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ آنن فانن تمام لوگ اکرام کے گھر جمع ہونا شروع ہوئے۔ جو بھی اس بچی کو اس حالت میں دیکھتا خوف اور حیرت سے سہما سہما دور ہٹ جاتا۔ سبھی لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ اکرام کی بچی پر غشی طاری ہو جاتی۔ ان کے لیے اپنی پہلی بچی کا صدمہ ہی جان لیوا تھا، یہ دوسرا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اکرام کی حالت سب سے بری تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنی بچیوں کی اموات کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ لوگ انہیں دلاسے دے رہے تھے مگر اندر ہی اندر کھوکھلے ہو رہے تھے۔ شیراز بابا نے بھی کہہ دیا تھا وہ دوبارہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے کیونکہ بدی کی طاقت کے سامنے ان کا معمولی حاصل کیا ہوا علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے تم مجھے نہیں بلکہ کسی بڑے عامل سے رابطہ کرو۔ بابا جی کا ٹکا سا جواب سن کر اکرام کی رہی سہی امیدوں پر پانی پھر گیا، اس لیے اس نے معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ مگر اب جس طرح پے در پے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے اس کے لیے یہ لمحہ فکر تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ دکان بند رہنے کی وجہ سے نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ قصبے کے لوگوں نے کچھ روز تو ان کی مدد کی مگر کوئی کب تک کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اکرام بالکل ہی تنہا رہ گیا۔ پھر اسے اپنے رب کا خیال آیا جو کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسے خود پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ کتنا ناکام انسان تھا اور کتنا کم عقل بھی تھا کہ اپنے خدا کو چھوڑ کر پیروں فقیروں سے تعویذ نکلوانے چلا گیا۔ اکرام نے پیروں فقیروں کے پاس جانے کی بجائے اپنے اللہ سے مدد مانگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکرام کا دل سکون سے بھر گیا۔ پے در پے پیش آنے والے واقعات آہستہ آہستہ کر کے کم ہوتے گئے۔ یوں اکرام کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔